السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں کلاس 9 کی کیمسٹری اور اس کا چیپٹر نمبر 1 فنڈامنٹل آف کیمسٹری۔ اس چیپٹر میں ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ پہلے ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے پہلے انشاءاللہ کیمسٹری کی ڈیفینیشن، اس کی برانچز، نمبر 2 پڑھیں گے، نمبر 3 پڑھیں گے بیسک ڈیفینیشن میں ہم پڑھیں گے پہلے میٹرز، پھر اس کے بعد میٹر کی ڈویژن ہو جاتی ہے، ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ اور مکسچر۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے 3.2 پہ اٹامک نمبر اور ماس نمبر۔ اس کے بعد پڑھیں گے ریلیٹیو اٹامک نمبر، ماس اور اٹامک ماس یونٹ۔ پھر ہمارے پاس 3.5 آ جائے گا مالیکیولر ماس اور فارمولا ماس۔ نمبر 4 پہ آ جائے گا، ہم پڑھیں گے پھر کیمیکل سپسٹیشن۔ نمبر 5 پہ آ جائے گا مالیکیولز اور نمبر 6 پہ آ جائے گا مولز اور ایووگیڈرا نمبرز۔ نمبر 7 پہ آ جائے گا کیمیکل کیلکولیشن۔ اب ہم شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر 1۔ تو لیکچر نمبر 1 ہے کیمسٹری کی ڈیفینیشن اور اس کی برانچز کے متعلق۔ تو پڑھتے ہیں کیمسٹری کی ڈیفینیشن۔ کیمسٹری کیا ہوتی ہے؟ The branch of science which deal with the composition, structures and properties of matter, the changes occurring in matter and laws and principles under these changes occur۔ مطلب یہ ہے کہ کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہوتی ہے جس میں ہم کسی بھی مادہ، میٹر کس کو کہتے ہیں؟ مادہ کو کہتے ہیں، اس کی کیا پڑھتے ہیں؟ بناوٹ پڑھتے ہیں، اس کی ساخت پڑھتے ہیں، اس کی خصوصیات پڑھتے ہیں، اور اس میٹر مادہ میں جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، اور ان پہ جو لا اپلائی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تبدیلیاں ممکن ہو رہتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کیمسٹری۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ لفظ ہوا ہے کمپوزیشن۔ کمپوزیشن کیا ہوتا ہے؟ کہ ارینجمنٹ ہوتا ہے کس کا؟ ایٹمز کا، کسی بھی مالیکیول میں کیمیکل سبسٹانس۔ ہمارے پاس جس طرح ہو گیا ہائیڈروجن۔ اب یہ مختلف ہم پڑھا تھا کہ پراپرٹیز اب کیا ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں پراپرٹیز 2 قسم کی ہوتی ہیں، فزیکل پراپرٹیز اور کیمیکل پراپرٹیز۔ فزیکل پراپرٹیز کی کیا ڈیفینیشن؟ دوز پراپرٹیز ان وچ نو نیو سبسٹانس از جنریٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ والی پراپرٹیز، وہ والی خصوصیات جس میں ہمارے پاس کوئی نئی چیز نہیں بنتی ہے۔ مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس ہم کوئی میٹیریل لے رہے ہیں اور اس کی کوئی بھی جو اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے، جو پروڈکٹ ہوتا ہے، وہ اسی مٹیریل کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ہمارے پاس واٹر ہو گیا، اب ہم پانی کو کیا کرتے ہیں؟ برف میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کیا رہتا ہے؟ پانی ہی رہتا ہے۔ جب وہ ہم اس کو بوائل کرتے ہیں تو وہ پھر بھی کیا رہتا ہے؟ پانی ہی رہتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح یہ ہوتی ہے فزیکل پراپرٹیز۔ تو کیمیکل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ وہ والی پراپرٹیز، دوز پراپرٹیز ان وچ نیو سبسٹانس از جنریٹ، وہ والی پراپرٹیز جس میں ہمارے پاس کوئی نیا سبسٹانس مل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کیمیکل پراپرٹیز۔ اس کی اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہو سکتی ہے برننگ آف پیپر، مطلب کہ ہم کو پیپر کو جلا دیں، برننگ آف ووڈ، ہم لکڑ کو جلا دیں تو اس سے ہم کیا، لکڑ سے اب ہمیں راکھ ملے گی، جو راکھ ہوگی یہ کیا ہوگی؟ کیمیکل پراپرٹیز ہوگی۔ مطلب ہے کہ وہ جو لکڑ تھی پہلے وہ کیا تھی؟ سخت تھی، وہ جل کر اس سے ہمیں کیا ملی؟ ایک تو انرجی ملی ہے، لائٹ ملی ہے، دوسرا ہم نے اس سے کوئی ورک کیا ہے اور ہمیں آخر میں کیا ملا ہے؟ پروڈکٹ راکھ ملی ہے۔ اب فزیکل اور کیمیکل چینجز میں کیا کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ تو پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ فزیکل چینجز میں کوئی بھی نیا پروڈکٹ یا سبسٹانس ہمیں نہیں ملتا ہے، اور کیمیکل چینج میں ہمیں ہمیشہ کے لیے کوئی نہ کوئی نیا سبسٹانس ملتا ہے۔ ان فزیکل چینجز نو نیو سبسٹانس اور پروڈکٹ از فارمڈ۔ ان کیمیکل چینجز always a new substance or product are formed. Physical changes brings a change in physical properties of matter. فزیکل چینجز میں کیا ہوتے ہیں؟ اونلی جو مادہ کی ہوتے ہیں وہ فزیکل پراپرٹیز چینج ہوتی ہیں۔ فزیکل پراپرٹی مطلب ہے کہ اس کا سائز ہو گیا، شیپ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ میلٹنگ آف ویکس اور کینڈل، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کینڈل کو برن کرتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ پگھل جاتی ہے، اس کی سائز کیا ہو جاتی ہے؟
ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ رہتا اسی کی شیپ جو ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن رہتا وہ پھر بھی کیا ماس اسی طرح ہوتا ہے۔ کیمیکل چینجز کاز آف کیمیکل پراپرٹیز آف میٹر اور سبسٹنس۔ کیمیکل چینجز میں کیا ہوتے ہیں، مادہ کی کیمیکل مکمل طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں، برننگ آف ویکس، برننگ آف پیپر ایٹسٹرا وغیرہ۔ تو یہ کیا ہوتی ہیں، ریورسیبل ہوتی ہیں۔ کیا اٹ از اے ریورسیبل چینج دیٹ کین بی ریورس ایزلی، مطلب ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، فزیکل چینجز کیا ہوتے ہیں، ریورسیبل ہوتے ہیں، آسانی سے دوبارہ اسی شکل میں ہم کسی بھی سبسٹنس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے بتایا فار ایگزامپل آئس انٹو ویپر۔ اب کیا کرتے ہیں، آئس پہلے ہم کیا کریں گے، اس کو اگر ہیٹ کریں گے تو وہ پہلے پانی میں کنورٹ ہوگی، پانی سے پھر ویپر میں، اور پھر ویپر سے وہ پھر کس میں کنورٹ ہوگی، پانی سے، اور پانی سے پھر کیا ہوگی، آئس میں کنورٹ ہوگی۔ تو کیمیکل چینج کیا ہوتی ہے، اٹ از ریورسیبل چینج دیٹ کین ناٹ بی ریورس۔ یہ کیا ہوتی ہے، ریورسیبل چینج ہوتی ہے جو دوبارہ پیچھے واپس نہیں آ سکتی۔ کوکنگ ہو گیا، کھانا پکا لیں تو دوبارہ ان چیزوں کی تو واپس حاصل نہیں کر سکتے ہوں گے۔ بیکنگ ہو گیا، برننگ ہو گیا وغیرہ۔ تو چینجز ہیو نو افیکٹ آن کیمیکل بانڈ آف ایٹمز اور مالیکولز اور سبسٹنس۔ مطلب یہ ہے کہ فزیکل چینجز جو ہوگی اس میں ہمارے پاس جو بھی بانڈ ہوگا ایٹمز کے درمیان یا مالیکیول کے درمیان، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب جب کہ کیمیکل چینج میں کیا ہوگا، وہ بانڈ ہوگی، جو چیز بھی ہوگی وہ ایفیکٹ ہوگی، اس پہ اثر انداز پڑے گا۔ فزیکل چینج کیا ہوتی ہے، فزیکل چینج کین ناٹ پروڈیوس انرجی ڈیورنگ پروسیس۔ فزیکل چینج میں ہمیں کوئی انرجی نہیں ملتی ہے، اور کیمیکل چینج میں ہمیں انرجی ملتی ہے۔ جس طرح کہ ہم کیا کرتے ہیں، برننگ آف ووڈ کر لیتے ہیں، برننگ آف پیپر، اس سے ہمیں کیا ملتی ہے، ہیٹ ملتی ہے، انرجی ملتی ہے۔ جس طرح وہ کیا ہوتا ہے، جل رہا ہوتا ہے تو ہمیں انرجی دے رہا ہوتا ہے۔ فزیکل چینج کیا ہوتا ہے، اٹ از اے ٹیمپوریری چینج، مطلب ہے کہ یہ وقتی طور پر ہوتی ہے، ہم دوبارہ سبسٹنس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جب کہ کیمیکل چینج کیا ہوتی ہے، پرماننٹ ہوتی ہے۔ برننگ آف پیپر، اگر پیپر ایک بار جل جائے تو وہ دوبارہ اس طرح پیپر نہیں بن سکتا، بلکہ وہ راکھ بن جائے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس پروسیس میں فزیکل چینج کے پروسیس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، آئیڈینٹی سیم رہتی ہے کسی بھی چیز کی۔ جس طرح ہم پانی کو بوائل کرتے ہیں تو وہ پانی کی آئیڈینٹی تبدیل نہیں ہوتے ہیں، صرف وہ بوائل ہو جاتا ہے، لیکن وہ جب واپس آتا ہے تو پھر وہی پانی بن جاتا ہے۔ بیکاز آف ایریورسیبل پروسیس، کیا ہوتا ہے، کیمیکل چینجز میں کیا ہوتے ہیں، ایریورسیبل پروسیس ہیں جو دوبارہ واپس نہ آ سکیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، پراپرٹیز باقی نہیں رہتی ہیں، تو وہ پراپرٹیز کیا ہوتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہیں۔ فزیکل پراپرٹی چینجز میں کیا ہوتی ہے، کمپوزیشن آف میٹر ڈز ناٹ چینج، مطلب ہے کہ میٹر کی جو کمپوزیشن ہے وہ چینج نہیں ہوتی، سیم رہتی ہے، لیکن جب کہ کیمیکل پراپرٹیز میں یہ مکمل طور پر کیا ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔